زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے زمین پر جو جابر بادشاہ گزرا وہ نمرود ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور دربار سے رسی کھینچ کر کھانا حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس غرض کے لیے گئے۔ نمرود سب لوگوں کے پاس سے گزرا اور ان سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ ہیں۔ یہی سوال جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ مبہوت ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو کھانے کے بغیر واپس کر دیا۔ واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ریت کے ایک سرخ ٹیلے پر سے گزرے اور فرمانے لگے کہ کیوں نہ میں ٹیلے سے کچھ لے لوں تاکہ یہ خوش ہو جائے، اور وہاں ٹیلے سے کچھ لیا اور اسے گھر لے جا کر ایک جگہ رکھ دیا اور سو گئے۔ آپ کی بیوی نے اس کپڑے کو کھولا تو اس میں بہت شاندار کھانا تھا۔ اس نے اسے پکایا اور آپ کو بھی کھلایا۔ اس وقت آپ کے گھر کوئی غلہ نہیں تھا، لیکن اس واقعہ کا آپ کو علم نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے کہا، یہ وہی کھانا ہے جو آپ لے کر آئے تھے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، تیری بادشاہت سلامت رہے گی ورنہ نہیں۔ نمرود نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یہ کہا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتہ 3 مرتبہ آیا اور نمرود نے تینوں مرتبہ انکار کر دیا۔ پھر فرشتے نے کہا، تو اپنے لشکر کو 3 دن میں جمع کر لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک عظیم لشکر بھیج دیا۔ یہ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج دکھائی نہ دیتا تھا۔ یہ مچھر ان سب کا گوشت کھا گئے، خون چوس گئے اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ان میں سے کسی مچھر نے بادشاہ کو تکلیف نہ پہنچائی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مچھر کو بھیجا جو اس کی ناک کے ذریعے سے اندر رہا اور 400 سال تک اندر رہا۔ اس دوران نمرود کو جوتوں سے مارا جاتا، اور جو شخص نمرود کے سر میں جتنے زیادہ جوتے مارتا، نمرود کو وہ اتنا ہی اچھا لگتا۔ نمرود کی حکومت بھی 400 برس رہی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر ہلاک کیا۔ نمرود نے آسمان تک بلند مینار بنوایا تھا، لیکن خدا کا حکم اس کے ستونوں پر آیا اور وہ مینار ان کے اوپر گر پڑا۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ آپ چل پڑے تو دروازے پر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے اپنے متعلق بتایا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ نمرود نے یہ قسم کھائی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کو ضرور تلاش کروں گا۔ چنانچہ اس نے 4 بڑے پرندے منگوائے، انہیں گوشت اور شراب سے پالا، اور جب وہ خوب موٹے اور پل کر بڑے ہو گئے تو ان کے بیچ ایک تابوت باندھا اور خود بھی اس تابوت میں بیٹھ گیا۔ وہ پرندے اتنا اونچا اڑے کہ پہاڑ ذرات معلوم ہوتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ سمندر نے خشکی کو گھیر رکھا ہے۔ پھر اور بلند ہوئے تو وہاں سے اندھیرے نے آ گھیرا۔ اسے اس جگہ کچھ نظر نہ آیا۔ اس مقام سے اس نے گوشت نیچے پھینکا جو تڑک کر پہاڑوں پر گرا۔ جب پہاڑوں نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے، اور قریب تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے لیکن نہ ہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ دیا ہے، انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ نمرود بیت المقدس کے پاس سے اڑا اور جبل دخانہ پر اترا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اس طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کرایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو دیکھوں گا، مگر وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہوا، اور اللہ کا حکم ان کے ستونوں پر آن پہنچا اور محلوں کی چھت ان کے اوپر گر پڑی، اور ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ یعنی وہ تو محل کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، مگر وہی ان کے اوپر گر پڑا۔ اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں بڑبڑا گئیں
और वो मुख्तलिफ बोलियां बोलने लगे। इसकी बिना पर 73 बोलियां वजूद में आई, जिसकी वजह से इस जगह का नाम बाबिल पड़ गया। इससे पहले वहाँ के लोग सिरियानी बोलते थे। सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नमरूद ने अपने एक वज़ीर को हुक्म दिया कि वो एक ताबूत तैयार करे। जब ताबूत तैयार हो गया तो उसने तेज़ रफ्तार घोड़े तैयार करने का हुक्म दिया। जब घोड़े तैयार हो गए तो वो अपने साथी को लेकर बुलंदो बाला पहाड़ पर चढ़ा और उससे पूछा कि देखो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। उसने कहा कि हम आसमान से दूर हो रहे हैं। बस नमरूद गुस्सा में आकर नीचे उतरा। बाज कहते हैं कि इस वक्त आवाज़ आई, ओ सरकश, कहाँ का इरादा रखता है। पहाड़ों ने घोड़ों के सिमों की आवाज़ सुनी तो समझे कि आसमान से कोई हुक्म आया है। वो इतने ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि अपनी जगह से हिलने के करीब हो गए। इस वाक़े की तरफ कुरान करीम में इशारा है। अगरचा उनका मकर इतना सख्त था कि इससे पहाड़ भी टल जाएं। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हा से इसी आयत की तफसीर के ज़िमन में मरवी है कि नमरूद ने दौड़ाने वाले छोटे घोड़े लिए और उन्हें खूब पाला पोसा, अच्छी खुराक दी, जिसकी वजह से वो जल्द ही मोटे ताज़े हो गए। फिर हर घोड़े के साथ एक आदमी बांधा। फिर वो अपने साथ एक आदमी लेकर डिब्बा में बैठा। फिर इससे ऊपर गया। वहाँ जाकर अपने मसाहिब से पूछा कि देखो तुम्हें क्या नज़र आता है। उसने जवाब दिया कि मुझे यूँ मालूम होता है कि दुनिया एक मक्खी है। नमरूद ने इसकी तस्दीक की। फिर दोनों नीचे उतर आए।